السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام کتاب التوحید، تالیف ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حافظہ اللہ۔ اصل کتاب عربی میں ہے، اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ سامعین، جہاں عربی عبارت ہوگی اور ساتھ اردو ترجمہ بھی ہوگا تو ہم وہاں اردو پر ہی اکتفا کریں گے۔ اس کتاب کی جو ابواب ہے عربی اردو ہے، تو ہم صرف اردو پر ہی اکتفا کریں گی تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ مؤلف: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ راکم سطور کی زیر نظر کتاب علم توحید پر ایک سنجیدہ تالیف ہے۔ اس میں اختصار کے ساتھ ساتھ بہت ہی آسان و عام فہم اسلوب و زبان کا خیال رکھا گیا ہے۔ تالیف کے دوران اپنے اسلاف کرام، سلفی دعوت و تحریک کے علماء اعظام، خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم الجوزیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ، ان کے تلامذہ کی کتابوں و تحریروں سے اقتباس و استفادہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی عقیدہ، خاص طور پر توحید کا علم، بہت ہی اہم اور بنیادی ہے۔ اسے سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینا ہمارا اولین فریضہ ہے، اس لیے کہ بندوں کے اعمال کی صحت، مقبولیت اور نفع بخش ہونے کا یہی ایک راستہ ہے، خاص طور پر ایسے وقت اور ماحول میں جہاں الحاد، تصوف، رہبانیت، قبر پرستی اور سنت و شریعت مخالف بدعتوں کی تیز و تند آندھیاں چل رہی ہے۔ طرح طرح کی گمراہ کن اور خطرناک تحریکیں اور جماعتیں اپنا کام کر رہی ہے۔ ایسے زہر آلود عہد و ماحول میں اگر مسلمان کتاب و سنت اور سلف صالحین کے عقیدہ پر مبنی صحیح عقیدہ کے ہتھیار سے مسلح نہ ہو تو بہت جلد ہی انہیں یہ گمراہ کن و فاسد لہریں بہا لے جائے گی۔ ان خطرات کے پیش نظر مسلم بچوں کے لیے کتاب و سنت پر مبنی صحیح عقیدہ، پھر اس کی تعلیم و تلقین کا اہتمام اور انتظام بہت ضروری ہے۔ زیر نظر کتاب اس طرح کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ مؤلف: پہلا باب، انسانی زندگی میں انحراف، کفر و الحاد اور شرک و نفاق کا تاریخی دور۔ اس باب میں حسب ذیل فصلیں ہوں گی۔ فصل اول، انسانی زندگی میں انحراف۔ فصل دوم، شرک، اس کی تعریف اور اقسام۔ فصل سوم، کفر، اس کی تعریف اور اقسام۔ فصل چہارم، نفاق، اس کی تعریف اور اقسام۔ فصل پنجم، جاہلیت، فسق، ضلالت، ارتداد، ان کی حقیقت اور اقسام و احکام کا بیان۔ فصل اول، انسانی زندگی میں انحراف۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ان کے لیے رزق کے تمام وسائل مہیا فرما دیے ہیں تاکہ وہ یکسو ہو کر عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ سورۃ الذاریات۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے،
نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ نفس انسانی کو اگر اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے گا، اس کی ذات بابرکت سے محبت کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ لیکن جب اسے انسان و جنات کے شیطان صفت افراد ورگلاتے ہیں، اپنی چکنی چپڑی اور پرفریب باتوں سے بہکاتے ہیں، تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ توحید انسانی فطرت میں ودیعت موجود ہے اور شرک ایک عارضی و نووارد چیز ہے، لہذا انسان کو اگر اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو ضرور وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ سورۃ الروم۔ پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کے طرف متوجہ کر دے، یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہے اور ادیان باطلہ کی طرف التفات نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی کو بدلنا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ لہذا اولاد آدم کی اصلیت توحید ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے صدیوں بعد تک اسلام ہی ان کا دین رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين سورۃ البقرہ۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو اللہ نے نبیوں کو ان کے طرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ صحیح عقیدہ کی عمارت میں شرک و انحراف کی دراڑ پہلی مرتبہ قوم نوح میں پڑی، اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کو پہلا رسول کہا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ سورۃ النساء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان عہد میں 10 نسلیں گزرے، سب کے سب اسلام پر تھی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ قول قطعی طور پر صحیح ہے۔ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت ابی بن کعب کی قرات میں یوں آئی ہے، فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، اور سورہ یونس کی اس آیت سے اس قرات کو ثابت کیا ہے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور سب لوگ پہلے ایک ہی دین و طریقہ کے یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا۔ اس سے موصوف نے یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت کا سبب اس صحیح دین میں جس پر وہ قائم تھے لوگوں کا اختلاف تھا، جیسے کہ ملک عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، یہاں تک کہ عمر بن لہی الخزاعی نامی شخص آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا۔
پورے عرب میں بالعموم اور خاص طور پر حجاز میں بتوں کو لا کر بھر دیا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت میں لگ گئے۔ اس طرح اس مقدس شہر اور اس کے قرب و جوار میں شرک پھیل گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، ملت ابراہیمی کے اتباع و پیروی کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھرپور جہاد کیا، یہاں تک کہ عقیدہ توحید لوگوں کی زندگی میں لوٹ آیا، ملت ابراہیمی کا احیاء ہوا، بت توڑے گئے، اور اللہ نے اس نبی امی کے ذریعے اپنے دین کو مکمل فرمایا اور تمام جہانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائی۔ اور اسی منہج توحید و رسالت پر اس امت کے ابتدائی دور کے لوگ قائم رہے، پھر آخری صدیوں میں جہالت عام ہو گئی، بہت سے دیگر مذاہب کے اثرات اس میں داخل ہو گئے، پھر ضلالت کی طرف بلانے والوں کے کرتوت اور اولیاء و بزرگوں کی قبروں پر پختہ عمارتوں کی وجہ سے شرک و بدعت امت کے بہت سارے افراد میں عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بجائے بہت سے مجسمے عبادت کے لیے چن لیے گئے، ان کی بارگاہ میں منت و سماجت، دعا و استغاثہ اور نظر و نیاز شروع ہو گئی۔ پھر اس طرح کے شرکیہ اعمال کرنے والوں نے اپنے اعمال کی تعویل یہ کی کہ یہ بزرگوں کی عبادت نہیں ہے بلکہ ان سے توسل اور ان کی محبت کا اظہار ہے۔ ایسی تعویل کرتے وقت یہ لوگ بھول گئے کہ پہلے کے مشرکین کی بھی اپنے شرکی اعمال کی یہی دلیل ہوا کرتی تھی، جن کا کہنا ہوتا تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، سورۃ الزمر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دے، یعنی شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ حاشیہ: وہ ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارشی ہے۔ سورہ یونس میں ہے ترجمہ: اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس طرح کے شرکی اعمال کے باوجود، جن میں اکثر لوگ ہر زمانہ میں مبتلا رہے ہیں، عام طور پر مشرکوں کی اکثریت توحید ربوبیت کی قائل رہی ہے۔ ان کا شرک صرف عبادات ہی میں منحصر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورۃ یوسف۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہے۔ بنی نوع انسان میں سے رب پروردگار کے وجود کا انکار بہت ہی کم لوگوں نے کیا ہے، جیسے فرعون، ملحدین، دہریین اور عصر حاضر کے کمیونسٹ۔ پھر بھی ان کے انکار کی وجہ ہٹ درمی ہے، ورنہ اندرونی طور پر یہ بھی رب پروردگار کے وجود کے قائل ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سورۃ النمل۔ اور انہوں نے بے انصافی اور غرور میں آ کر ان باتوں سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ اس طرح کے لوگوں کی عقل و آگہی ضرور گواہی دیتی ہے کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے، اور ہر موجود شے کے لیے کوئی نہ کوئی موجد ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کائنات کے اس منظم و مستحکم نظام کو کوئی مدبر، حکیم، بے پناہ قدرت رکھنے والا اور ہمہ گیر علم رکھنے والا چلا رہا ہے۔ اس بات کا انکار وہی کر سکتا ہے جو
عقل سے عاری ہو یا ایسا ہٹ درم ہو جس نے اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے، اپنے نفس کو بے مصرف بنا دیا ہے، جس کا کسی معاملہ میں کوئی اعتبار نہیں۔ فصل دوم، شرک، اس کی تعریف اور اس کے اقسام۔ شرک کی تعریف۔ شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کے اندر عموماً بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو پکارتا ہے، بعض عبادتوں کو اس کے لیے ادا کرتا ہے، جیسے نذر و نیاز، خوف و امید، محبت و تعظیم وغیرہ۔ مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ الہی صفات و خصائص میں مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دینا، اس لیے کہ خالق کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنے کا صاف مطلب ہے مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان۔ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام و محل سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، لہذا جس نے غیر اللہ کی عبادت کی، بے شک اس نے عبادت کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر غیر محل میں استعمال کیا اور ایک غیر مستحق کی طرف پھیر دیا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ شرک کے بعد جو توبہ نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء۔ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر دے دی ہے کہ اس نے مشرک پر جنت حرام کر دیا ہے، اور یہ کہ مشرک ہمیش جہنم میں پڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورۃ المائدہ۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک انسان کے تمام گزشتہ اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الانعام۔ اور اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ حاشیہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے اسماء کو ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ وہ انبیاء یہ ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط علیہم السلام۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے پیغمبر، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ بات واضح رہے کہ پیغمبروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں۔ یہاں امتیوں کو شرک کی خطرناکی و ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ الزمر۔
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمہاری طرف بھی اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تم ضیاء کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ مشرک کا خون و مال حلال ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ سورہ التوبہ۔ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہیں گرفتار کر لو اور گھیر لو اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ میں جا بیٹھو۔ عرب کے زیر معاہدہ مشرکین کے لیے قرآن کا یہ خاص حکم تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے، اور جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال کی حفاظت کر لیں گے مگر اس کے حق سے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ تخلیق کائنات اور اس کے نظم و انتظام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے پہچانا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، لوگ آپس میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ عدل و میزان ہے جس کے ذریعے آسمان و زمین کا قیام وجود آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ سورۃ الحدید۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبر کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا، یعنی قواعد عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے باخبر کیا کہ اس نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف سے کام لیں، اور سب سے بڑا عدل و انصاف توحید ہے، بلکہ توحید عدل کا لب لباب ہے اور شرک کھلا ہوا ظلم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور توحید سب سے بڑا عدل ہے۔ شرک تخلیق کائنات کے اصلی مقصد کے سراسر مخالف ہے، لہذا وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں، چونکہ شرک مقصد تخلیق کائنات کی سراسر مخالف ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر مشرک کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، اس کی جان و مال، اہل و عیال کو اہل توحید کے لیے حلال قرار دیا، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے بہت دور ہے، لہذا انہیں اپنا خادم بنا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے کسی بھی عمل کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کی سفارش بھی قابل قبول نہ ہوگی، آخرت کے دن اس کا پکارنا بھی رائے گاہ جائے گا، اس کی امیدیں بھی ناکام ہوں گی۔ ایک مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ ناداں و بے بہرہ ہوتا ہے،
اسی وجہ سے وہ کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل ٹھہراتا ہے، جو آخری درجہ کی جہالت ہے۔ یہ غایت درجہ کا ظلم بھی ہے، اگرچہ ایک مشرک اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ شرک ایک نقص و عیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو پاک قرار دیا ہے، لہذا جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز ثابت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے، لہذا شرک اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی ہے، اس سے ہٹ درمی ہے، بلکہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ شرک کی قسمیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ شرک اکبر، جو بندہ کو دائرہ ملت اسلامیہ سے نکال دیتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب وہ شرک پر ہی مرا ہو اور توبہ کی توفیق نہ ملی ہو۔ شرک اکبر کا مطلب ہے کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے ادا کی جائے، جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں قربانی کرنا، نذر و نیاز چڑھانا۔ غیر اللہ کے ضمن میں مقابر و مزارات، جن و شیاطین سب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مردو، جنات و شیاطین سے خوف کھانا کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچا دے، اس کو بیماری میں مبتلا نہ کر دے۔ اسی طرح غیر اللہ سے ایسی امیدیں وابستہ رکھنا جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، مثلاً حاجت پوری کرنا، مصیبت دور کرنا۔ اس طرح کے شرک کا مظاہرہ آج کل اولیاء و بزرگوں کی پختہ قبروں پر خوب ہو رہا ہے۔ اس چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ سورہ یونس۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہے اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہے۔ شرک اصغر، جس سے بندہ ملت اسلامیہ کے دائرے سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے، یہ شرک اکبر کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، شرک جلی یا ظاہر۔ یہ پہلی قسم ہے۔ یہ شرکیہ الفاظ و افعال ہوتے ہیں۔ شرکیہ الفاظ کی مثال غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ جامع ترمذی، ابو داؤد وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص سے یہ فرمانا جس نے کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آپ نے چاہا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل بنا دیا؟ کہو جو اللہ نے چاہا۔ مسند احمد، ابن ماجہ۔ اسی طرح کسی کا یہ کہنا اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، جبکہ اس کے قول کا صحیح طریقہ یہ ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر فلاں شخص نے۔ حاشیہ نسائی میں ہے، ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ تم لوگ اللہ کا مقابل ٹھہراتے ہو اور شرک کے مرتکب ہوتے ہو، کہتے ہو جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، اسی طرح کہتے ہو کعبہ کی قسم۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب قسم کھانے کا ارادہ کرے تو کہے کعبہ کے رب کی قسم، اور کہے جو اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔
پھر فلاں شخص نے اس لیے کہ لفظ ثم پھر ترتیب مع تراخی کے لیے آتا ہے، جس سے یہ مفہوم خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ بندہ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، سورہ التکویر۔ اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، جبکہ حرف واو مطلق جمع و اشتراک کے لیے آتا ہے، جس سے ترتیب و تعقیب کا مفہوم پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کسی سے کہا جائے میرے لیے تو بس اللہ اور تم ہو، اور اللہ اور تمہاری برکت کے طفیل وغیرہ۔ شرکیہ اعمال جیسے کڑی پہننا، دفع بلیات کے لیے دھاگا باندھنا، نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ باندھنا وغیرہ، ان اعمال کے ساتھ جب یہ عقیدہ ہو کہ ان سے مصائب و پریشانیاں دور ہوتی ہے، بلائیاں ٹلتی ہے، تو یہ شرک اصغر میں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان مقاصد کے ذرائع نہیں بنائے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذات خود بلا و مصیبت دور کرتی ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ اس میں غیر اللہ کے ساتھ اس تعلق و ربط کا اظہار ہو رہا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ دوسری قسم شرک خفی، یہ ارادوں اور نیتوں کا شرک ہے، جیسے ریاکاری، شہرت آوری وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے تقرب والے عمل اس لیے کیے جائے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ مثلا کوئی شخص اچھی نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے یا صدقہ و خیرات صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، ذکر و اذکار اور تلاوت صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ سنیں تو اس کی خوب تعریف کرے۔ کسی بھی عمل میں جب ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، سورۃ الکہف۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے متعلق سب سے زیادہ ڈر مجھے شرک اصغر سے ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ اسی طرح دنیاوی لالچ میں کوئی دینی عمل کرنا بھی شرک خفی ہے، جیسے کوئی شخص صرف مال و دولت کے لیے حج کرتا ہو، اذان دیتا ہو یا لوگوں کی امامت کرتا ہو، علوم شرعیہ حاصل کرتا ہو یا جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک ہوا درہم کا بندہ، ہلاک ہوا کالی چادر کا بندہ، ہلاک ہوا مخملی چادر کا بندہ۔ اگر اسے دیا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اگر نہیں دیا جاتا ہے تو ناخوش رہتا ہے، صحیح بخاری۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ارادوں و نیتوں کا شرک تو ایسا بحر ذخار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور بہت کم ہی لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ لہذا جس شخص نے اپنے عمل سے اللہ کی رضامندی کے علاوہ کسی دوسری چیز کا ارادہ کیا یا اللہ تعالیٰ سے تقرب کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی اور غیر اللہ سے اس عمل کی جزا کی درخواست کی تو وہ نیت و ارادہ کا شرک ہے۔ اخلاص، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال، افعال، ارادہ و نیت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ذات کو خالص کیا جائے۔ یہی چیز حنیفیت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندہ کو دیا ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ
کوئی دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبول نہیں۔ یہی حنیفیت اسلام کی حقیقت ہے۔ ارشاد باری ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہی حنیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، لہذا جو بھی اس سے اعراض کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوگا۔ شرک اکبر و شرک اصغر میں فرق۔ مذکورہ بالا باتوں سے یہ چیز صاف طور پر واضح ہو گئی کہ شرک اکبر و شرک اصغر کے مابین بڑا فرق ہے، اور وہ یہ ہے: پوائنٹ فرسٹ، شرک اکبر سے ایک مسلمان ملت سے خارج ہو جاتا ہے اور شرک اصغر سے ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک اکبر ایک مشرک کو ہمیش کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو زیادہ دیر نہیں رکھا جائے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، شرک اکبر تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور شرک اصغر تمام اعمال کو برباد نہیں کرتا، لیکن ریاکاری اسی طرح دنیاوی غرض سے یا دین و دنیا میں ملاوٹ والے کام تمام اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، شرک اکبر مشرک کے مال و دولت کو مباح قرار دیتا ہے اور شرک اصغر مشرک کے جان و مال کو مباح نہیں کرتا ہے۔ فصل سوم، کفر، تعریف اور اقسام۔ کفر کی تعریف لغوی اعتبار سے کفر کے معنی ڈھانپنے اور چھپانے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں ایمان کے ضد کو کفر کہتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لانے کو کفر کہا جاتا ہے، چاہے اس میں تکذیب، جھٹلانا پائی جائے یا نہ پائی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شک و شبہ، اعراض و حسد، کبر و نخوت اور خواہشات نفس کی پیروی وغیرہ سے بھی اس حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گرچہ جھٹلانے والا سب سے بڑا کافر ہے، اسی زمرے میں وہ منکر و جھٹلانے والا آتا ہے جو دل میں رسالت پر یقین رکھنے کے باوجود محض حسد کی وجہ سے کفر کو گلے لگائے رہتا ہے۔ کفر کے اقسام۔ کفر دو قسم کے ہیں، ایک کفر اکبر، دوسرا کفر اصغر۔ کفر اکبر سے مراد وہ کفر ہے جو مسلمان کو دائرہ ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا، کفر تکذیب، جھٹلانے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، سورة العنکبوت۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ دوسرا، کفر تکبر و انکار مع تصدیق۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سورة البقرہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ تیسرا، شک و شبہ کا کفر۔ اسے کفر ظن، گمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال من أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ سورة الکہف۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کر سکتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر بالفرض میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس معبود سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں مکمل آدمی بنایا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ چوتھا، کفر اعراض۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ۔ سورة الاحقاف۔ اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ پانچواں، کفر نفاق۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ سورة المنافقون۔ اور یہ اس سبب سے ہے کہ پہلے تو یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ کفر اصغر۔ کفر اصغر سے ایک مسلمان دائرہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا ہے، اسے عملی کفر بھی کہا جاتا ہے، جیسے کفر نعمت۔ کلام پاک میں اس کی مثال یوں بیان کی گئی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله۔ سورة النحل۔ اور اللہ نے اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و چین سے تھی، ہر طرف سے اس کا رزق اس کے پاس با فراغت چلا آتا تھا، مگر اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ مسلمان کا مسلمان سے جنگ و جدال بھی اس میں داخل ہے۔ ارشاد نبوی ہے مسلمان کو شب و شتم کرنا فسق ہے اور اس سے لڑنا جھگڑنا کفر ہے۔ نیز فرمایا میرے بعد تم پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہے۔ اس میں غیر اللہ کی قسم بھی داخل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ ترمذی۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کے مرتکب کو مومن کہا ہے۔ آیت کریمہ ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ سورة البقرہ۔ اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ یہاں پر قاتل کو مومنوں کے زمرہ سے الگ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو قصاص کے ولی کا بائی بتایا گیا ہے، چنانچہ آگے فرمایا ہے
فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، سورۃ البقرہ۔ جس کسی کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ بلا شبہ بھائی سے مراد یہاں دینی بھائی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، سورۃ الحجرات۔ اور اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ نیز فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، سورۃ الحجرات۔ سارے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے، پس اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ کفر اکبر و کفر اصغر میں فرق کا خلاصہ۔ کفر اکبر ایک مسلمان کو ملت اسلامیہ کے دائرہ سے نکال دیتا ہے، اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، جبکہ کفر اصغر ایک مسلمان کو دائرہ ملت اسلامیہ سے نہیں نکالتا اور نہ ہی اس کے اعمال کو ضائع کرتا ہے، ہاں اس میں نقص ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ کفر اکبر صاحب کفر کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے، جبکہ کفر اصغر صاحب کفر کو ہمیشہ کا جہنمی نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے اور اس کو سرے سے ہی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ کفر اکبر سے صاحب کفر کا جان و مال مباح ہو جاتا ہے، جبکہ کفر اصغر اس کی جان و مال کو مباح نہیں کرتا۔ کفر اکبر کی وجہ سے صاحب کفر اور مومنوں کے درمیان اصلی عداوت و دشمنی لازم ہے، لہذا مومنوں کے لیے صاحب کفر اکبر سے محبت و دوستی چاہے کتنا ہی قریب ہو جائز نہیں۔ جہاں تک کفر اصغر کی بات ہے تو اس کی وجہ سے صاحب کفر اصغر سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کے ایمان کی مقدار کے برابر اس سے محبت و دوستی کی جا سکتی ہے، اور اس کے کفر و عصیان کی مقدار کے برابر اس سے بغض و دشمنی رکھی جا سکتی ہے۔ فصل چہارم، نفاق، تعریف اور اقسام۔ نفاق کی تعریف لغت کے اعتبار سے لفظ نفاق مصدر ہے فعل نافق کا کہا جاتا ہے۔ نافق ینافق نفاقا منافقتا، یہ لفظ النافقہ سے ماخوذ ہے جس کی جمع نوافق النفقہ والنفقاء آتی ہے۔ نافقہ پوشیدہ سوراخوں میں سے ایک سوراخ اور منہ کو کہتے ہیں۔ گوہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اسے بل کے ایک منہ سے تلاش کیا جاتا ہے تو دوسرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لفظ نفق سے ماخوذ ہے جس کی معنی سرنگ کے ہے۔ نفق ان بلوں کو کہتے ہیں جن میں گوہ چھپے رہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح نفاق کی معنی ہے اسلام و خیر کا اظہار کرنا اور کفر و شر کو اندر چھپائے رکھنا۔ اسے نفاق اس لیے کہا گیا کہ منافق ایک دروازہ سے شریعت میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، سورۃ توبہ، بے شک منافق فاسق و بد کردار ہے۔ فاسقون سے مراد وہ لوگ ہیں جو دائرہ شریعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کافروں سے بھی برا قرار دیا ہے۔ آیت کریمہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ مزید ارشاد ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم،
سورۃ النساء۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ سورۃ البقرہ۔ وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہے۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ نفاق کے اقسام۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی نفاق، عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق یہی نفاق اکبر ہے جس میں ایک منافق بظاہر اسلام کی نمائش کرتا ہے لیکن اپنے اندر کفر کو چھپائے رکھتا ہے۔ اس طرح کی نفاق سے آدمی کلی طور پر دین سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام برے اوصاف سے انہیں متصف کیا ہے، کبھی کافر کہا، کبھی بے ایمان کہا، کبھی دین اور دینداروں کے ساتھ مذاق اڑانے والے سے اسے تعبیر کیا۔ ان کی بری صفات بیان کرتے وقت کہا گیا کہ یہ ہمتاً دشمنان دین اسلام کی طرف جھکے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اسلام دشمنی بھی ان دشمنوں سے کم نہیں ہوتی۔ فصل پنجم، جاہلیت، فسق، ضلالت، ارتداد، ان تمام کی حقیقت اور اقسام و احکام کا بیان۔ جاہلیت، اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور دین و شریعت سے ناواقفیت، نسب و خون پر بے جا فخر و تکبر اور غرور کی جس حالت میں عرب کے لوگ اسلام سے پہلے مبتلا تھے، اس حالت کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جاہلیت جہل سے ماخوذ ہے جو علم کی ضد یا اتباع علم کی ضد ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو حق کا علم نہیں تو وہ جہل بسیط میں مبتلا ہے، اور اگر اس کا اعتقاد حق کے برخلاف ہے تو وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے، اور اگر کوئی حق کا علم رکھتے ہوئے حق کے خلاف بات کرتا ہے یا حق کے علم کے بغیر حق کی برخلاف بات کرتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے۔ واضح رہے، یہ واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ بعثت نبوی سے پہلے لوگ ایسی جاہلیت میں تھے جو جہل کی طرف منسوب ہے۔ یہ سارے اقوال و اعمال کسی جاہل کے ایجاد کردہ تھے اور جاہل لوگ بجا لاتے تھے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی شریعت ان کے خلاف ہے، اگر وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے تو اس زمانے میں اس زمانے کی شریعت یہودیت و نصرانیت کے خلاف جو چیز تھی وہ جاہلیت تھی۔ اس سے جاہلیت عامہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ جاہلیت عام نہیں ہے بلکہ کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی، جیسے کہ دیار کفر و شرک کی جاہلیت ہے، اس طرح یہ افراد میں ہوگی، جماعت میں نہیں۔ کسی شخص کے قبول اسلام سے پہلے کی زندگی کو ہم جاہلیت سے تعبیر کر سکتے ہیں، چاہے دیار اسلام ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن زمان مطلق کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جاہلیت عامہ نہ ہوگی، اس لیے کہ اب قیامت تک ہر زمانہ میں امت محمدیہ کی ایک جماعت حق پر قائم ہوگی، لیکن جاہلیت مقیدہ مخصوصہ اب بھی بعض مسلم ملکوں میں اور بہت سے مسلمانوں میں پائی جا سکتی ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کی نشانی ہے۔ صحیح مسلم۔ حاشیہ،
میری امت میں چار چیزیں جاہلیت کے کام ہے، لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں: حسب پر فخر کرنا، نسب میں طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، نوحہ کرنا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم ایسے شخص ہو جس میں ابھی تک جاہلیت کی عادت موجود ہے۔ صحیح بخاری۔ حاشیہ پوری حدیث یوں ہے، حضرت معرور کہتے ہیں میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ایک جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک آدمی یعنی ایک غلام، اور وہ حضرت بلال تھے، کو برا بھلا کہا اور اس کی ماں کو آر دلائی۔ انہوں نے ان کو ان کی والدہ کے سیاہ نام ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، ابھی تمہارے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے، یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، اور وہی کپڑا پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے و ایسے کام کا مکلف نہ بناؤ جو ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر بوقت ضرورت سخت کام ان کی ذمہ لگاؤ تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ خلاصہ، جاہلیت کی نسبت جہل کی طرف ہے جو عدم علم کا دوسرا نام ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی جاہلیت عامہ، اس سے مراد بعثت نبوی کے ماقبل کا زمانہ و حالت ہے، اور جو بعثت نبوی کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ دوسری جاہلیت خاصہ، یہ جاہلیت ہمیشہ کی طرح اب بھی بعض ملکوں، بعض شہروں اور بعض افراد کے اندر باقی و موجود ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی کھل کر سامنے آ جاتی ہے جو جاہلیت کو اس زمانہ تک عام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اس صدی کی جاہلیت یا اس جیسے جملے، جبکہ صحیح جملہ اس طرح کہا جا سکتا ہے، اس صدی کے بعض لوگوں کی جاہلیت یا اس صدی کے اکثر لوگوں کی جاہلیت۔ جہاں تک عمومیت کا مسئلہ ہے تو یہ صحیح نہیں اور نہ ہی جائز ہے، اس لیے کہ بعثت نبوی کی وجہ سے یہ عام جاہلیت ختم ہو چکی ہے۔ فسق، لغت میں فسق کے معنی نکلنے کے ہے، اور شرعی اصطلاح میں فسق سے مراد ہے اطاعت الہی سے نکلنا۔ اس میں کلی طور پر نکلنا بھی شامل ہے، لہذا کافر کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے جزوی طور پر نکلنا بھی مراد لیتے ہیں، لہذا ایک مومن سے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ فسق کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ فسق جس سے آدمی دائرہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، اسے کفر بھی کہتے ہیں، لہذا کافر کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تذکرے میں فرمایا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، سورۃ الکہف، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ اس فسق کے ذریعہ ابلیس نے دراصل کفر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اس ضمن میں یہ بھی ارشاد ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، سورۃ السجدہ، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس سے مراد کفار ہے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری ہے،
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون سورة السجدہ۔ جب کبھی ان سے باہر نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کی سبب آگ میں عذاب چکھو۔ دوسری قسم، گناہ گار مسلمان کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا فسق اسے اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ ارشاد باری ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون سورة النور۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو ان کو 80 کوڑے مارو اور کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہ بد کردار لوگ ہیں۔ نیز فرمایا فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ سورة البقرہ۔ تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے۔ علماء کرام نے فسق کی تفسیر میں اس کے معنی عاصی و گناہگار کے بتائے ہیں۔ کتاب الایمان للامام ابن تیمیہ۔ ضلالت، ضلالت کہتے ہیں صراط مستقیم سے ہٹ جانے کو، یہ ہدایت کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا سورة الاسراء۔ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کا ہوگا۔ ضلالت کا اطلاق چند معانی پر ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، کبھی اس کا اطلاق کفر پر ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا سورة النساء۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبر اور روز قیامت سے کفر کرے وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ پوائنٹ سیکنڈ، کبھی اس کا اطلاق شرک پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا سورة النساء۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ پوائنٹ تھرڈ، کبھی اس کا اطلاق اس مخالفت پر بھی ہوتا ہے جس سے کفر لازم نہیں آتا، جیسے کہا جاتا ہے فرقہ ضالہ، یہاں ضالہ سے مراد مخالفہ ہے۔ پوائنٹ فورتھ، کبھی اس کا اطلاق غلطی پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن میں یوں بیان ہوا ہے قال فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ سورة الشعراء۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ پوائنٹ ففتھ، کبھی نسیاں و بھول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى سورة البقرہ۔ ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلائے گی۔ پوائنٹ سکس، ضلال کا اطلاق کبھی غائب ہونے اور گم ہونے پر بھی ہوتا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں ضالت الابل۔ ارتداد، مرتد ہونا، اس کے اقسام و احکام۔ لغت میں ارتداد رجوع، پلٹنے کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ
سورۃ المائدہ۔ اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیرنا۔ فقہی اصطلاح میں ارتداد کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کو۔ ارشاد باری ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ البقرہ۔ اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ارتداد کی اقسام۔ نواقض اسلام کے کسی نقض کے ارتکاب سے یہ ارتداد لازم آتا ہے، اور نواقض کی 4 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، قولی ارتداد، جیسے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول یا اس کے فرشتے یا گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کو سب و شتم کرنا، یا علم غیب کا دعویٰ کرنا، یا نبوت کا دعویٰ کرنا، یا جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کی تصدیق کرنا، یا غیر اللہ سے دعا کرنا، اس سے مدد چاہنا جبکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہیں، یا پھر کسی معاملہ میں غیر اللہ سے پناہ مانگنا وغیرہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، عملی ارتداد، اس کی مثال بت، شجر و حجر، مزار و مقابر کا سجدہ کرنا، اس کے لیے قربانی کرنا، گندی جگہوں پر قرآن مجید رکھنا، جادوگری کرنا، اس کو سیکھنا اور سکھانا، اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا، اور شریعت کے علاوہ انسانی قانون کو ہی مسئلہ کا حل سمجھنا وغیرہ۔ پوائنٹ تھرڈ، اعتقادی ارتداد، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی شرکت کا اعتقاد، یا پھر اس کا اعتقاد کہ زنا، شراب اور سود حلال ہے، یا پھر روٹی حرام ہے، یا نماز واجب نہیں۔ اس طرح کی تمام وہ چیزیں جن کی حلت یا حرمت یا وجوب پر امت کا قطعی اجماع ہے اور اس سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے۔ پوائنٹ فورتھ، ارتداد بوجہ شک، کسی ایسی چیز میں شک کے ذریعے ارتداد کرنا جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، جیسے شرک کی حرمت میں شک کرنا، زنا و شراب کی حرمت میں شک کرنا، یا روٹی کی حلت میں شک کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا دیگر انبیاء میں سے کسی کی رسالت پر شک کرنا، یا ان کی سچائی پر شک کرنا، یا مذہب اسلام میں شک کرنا، موجودہ دور میں اس کے قابل تنفیذ ہونے میں شک کرنا وغیرہ۔ ارتداد ثابت ہو جانے کے بعد اس پر مرتب ہونے والے احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، مرتد کو توبہ کی دعوت دی جائے گی۔ اگر 3 دن کے اندر توبہ کر لے اور اسلام کو گلے سے لگا لے تو اس کی توبہ قابل قبول سمجھی جائے گی اور اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اور اگر توبہ کرنے سے انکار کرے تو اس کا قتل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو اپنے دین سے پھر جائے اسے قتل کر دو، صحیح بخاری۔ پوائنٹ تھرڈ، توبہ کی دعوت کے دوران اس کو اپنے مال پر تصرف کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اگر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو وہ مال اسی کا ہی ہوگا اور بصورت دیگر یہ مال مسلمانوں کی بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ ارتداد پر ہی اس کی موت یا قتل ہو۔ بعض لوگوں کا تو کہنا ہے کہ مرتد ہوتے ہی اس کے مال و دولت کو مسلمانوں کے کام میں لگا دیا جائے گا۔ پوائنٹ فورتھ، مرتد کی وراثت ختم ہو جائے گی، یعنی نہ اس کے اقارب اس کے وارث ہوں گے اور نہ ہی وہ کسی کا وارث ہوگا۔ پوائنٹ ففتھ، ارتداد کی حالت میں مرنے یا قتل ہونے کی صورت میں اس کو غسل نہیں دلایا جائے گا، نہ ہی اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا، بلکہ کافروں جیسی اس کی آخری رسوم ادا کی جائے گی، یا پھر مسلم قبرستان کے علاوہ کسی دوسری جگہ مٹی کے نیچے دب
مٹی کے نیچے ڈھانپ دیا جائے گا۔